انسان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا مقصود اعظم ہے. اسی کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ تو میں ان سے رزق کا ارادہ کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، اور نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائیں. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بیٹوں سے، اولاد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کھلائے پلائیں جس طرح ہم نے تمہیں کھلایا پلایا. اللہ جل جلالہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اور اللہ پاک یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ انسان رزق پیدا کرے اور اللہ کے بندوں کو تقسیم کرے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے خود ہی ذمہ داری رزق کی لی ہے اور سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. ہے کوئی بھی جاندار اس کا رزق وہ اللہ کے ذمے ہے. البتہ راستے اس کے مختلف ہیں کہ وہ کس طریقے سے رزق اس کو پہنچا دے. تو انسان کا کام بندگی ہے. انسان جب بندگی کرتا ہے تو یہ اپنے جسم سے کرتا ہے، اور بندگی کے حوالے سے اس کے جسم کے 3 حصے بن جاتے ہیں اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. ایک اس کا دل ہے، اور ایک اس کی زبان ہے، اور تیسرے نمبر پہ ان دونوں کے علاوہ سارے اعضاء ہیں. ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، وغیرہ وغیرہ. بندگی کی ادائیگی میں دل کا کام الگ ہے اور زبان کا کام الگ ہے اور اعضاء کا کام الگ ہے، اور ایک کے کام کرنے سے چھٹی نہیں ہوتی جب تک انسان ان تینوں سے اللہ کی بندگی نہ کرے. البتہ بعض کی اہمیت بنسبت دوسرے بعض کے بہت زیادہ ہے. بعض کی اہمیت دوسرے بعض سے بہت زیادہ ہے. مثلا اعضاء کی اہمیت زبان سے کم ہے، اور زبان کی اہمیت دل سے کم ہے، اور دل کی اہمیت بندگی میں سب سے بڑھ کر ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی آدمی وہ ظاہری اعضاء سے نماز تو پڑھتا ہے اور مسلمانوں کی مسجد میں بھی آتا ہے، لیکن جب اس سے کہا جائے کہ تم اپنے ایمان کا اظہار کرو اور تمہارا ایمان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں یا نہیں. اسے کہا جائے کہ تم پڑھو کلمہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتا اور اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. اس لیے اس کی نمازیں ساری کی ساری ضائع ہو جاتی. جب انگریز کا دور حکومت تھا اس علاقے میں، ہندو پاک میں، تو ہمارے بڑے وہ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ ہمیں یہ قصہ سنایا. اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک انگریز نے 30 سال کسی مسجد میں امامت کی. 30 سال. اس کی داڑھی بھی تھی، اسے نماز پڑھانا بھی آتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا علم بھی کہ جس پر لوگوں نے اعتماد کیا تھا اور لوگوں نے اس کو اپنا امام بنایا تھا. اس کا ظاہر، اس کا حلیہ مسلمانوں والا تھا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اس کو انگریز نے جاسوسی کے لیے اس مسجد میں امام بنایا تھا، اور جب وہ اس کا کام ختم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے جو تمہیں 30 سال نماز پڑھائی اس کو لوٹا دو، اس لیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اب ایک آدمی ظاہر سے ہاتھ پاؤں سے سر سے نماز پڑھتا ہے،
لیکن زبان اور دل سے وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ اس کی نماز ہوتی ہے نہ اس کے پیچھے کسی پڑھنے والے کی نماز ہوتی ہے۔ اور جب وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، بھئی تم کلمہ پڑھو، تم مسلمان ہو، ہاں کلمہ پڑھو، تو کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس کے اوپر معاشرے کے اندر اعتماد کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اس کے ساتھ مسلمانوں والا لین دین، مسلمانوں والا تعلق، مسلمانوں والا رہن سہن، مسجد میں چھوڑنا، رشتہ دینا، نماز جنازہ پڑھنا، مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن کرنا، یہ ہوگا۔ اگر وہ دل سے بھی مسلمان ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دل سے مسلمان نہیں ہے تو ظاہر میں اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا، لیکن یہ منافق ہے۔ اور منافقین کے لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے سخت طبقے کے اندر ہوں گے، جو عذاب کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، سب سے نیچا طبقہ جہنم کا وہ عذاب اس کا سخت ہے، منافقین اس میں ہوں گے۔ اس لیے کافر تو اپنے کفر کا علانی اعلان کرتا تھا، اور منافق وہ اپنے کفر کا علانیہ نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں۔ تو یہ دھوکہ اس نے اس مسلمانوں کو دیا، اور اللہ جل شانہ کو بظاہر دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ دھوکہ اللہ کو تو نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سنگ يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، یہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کوئی دھوکہ باز تھی پہ ایمان کے دھوکہ نہ زکت دئی عذاب نہ کافر و نہ سخت ہے۔ تو جب کوئی شخص وہ ظاہر سے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی اہمیت اعمال کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ پہلے والے کو جب وہ زبان سے نہیں پڑھتا تھا، مسلمان معاشرہ میں نہیں چھوڑتے تھے، مسجد میں نہیں چھوڑتے تھے، قبرستان میں اس کو نہیں دفن کرتے تھے، نماز جنازہ اس پر نہیں پڑھتے تھے، غسل اس کو نہیں دیتے تھے، رشتہ اس کو نہیں دیتے تھے۔ اب زبان سے کہتا ہے تو مسلمان اس کے ساتھ یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں، مسلمانوں والے سلوک اس کے ساتھ کیے جائیں گے، لیکن اگر وہ دل میں نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ اور سب سے زیادہ اہمیت بندگی کا دل کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی دل کے ساتھ۔ اب اگر کوئی شخص دل کے اندر تصدیق ہے تو یہ مومن ہے، دل سے اللہ کو مانتا ہے، دل سے اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، اور دل سے تصدیق کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جل شانہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، تو یہ مومن ہے، دل سے جب تصدیق کرتا ہے۔ اب اگر یہ اعمال نہیں کرتا تو یہ منافق نہیں ہے، فاسق ہے۔ اگر اعمال نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ میں نے جس طریقے سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بندگی کا تعلق تینوں سے ہے، اس کو چاہیے کہ جس طریقے سے یہ دل میں تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہے، جتنی بھی ایمانیات، ایمان جن جن چیزوں سے متعلق ہے مامون بھی، تو وہ سب پر یہ ایمان لاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو چاہیے کہ زبان پر اس کا اقرار بھی کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس طریقے سے اعمال سے ظاہری جسد سے اس کا اظہار بھی کرے، یہ نماز پڑھے، یہ روزہ رکھے، یہ زکوٰۃ دے، یہ حج ادا کرے، اس کے معاملات اسی ایمان کے تقاضے کے مطابق ہو، اس کی رہن سہن، اس کی بود و باش، اس کی اپنے معاشرے کے اندر سلوک وہ سب مسلمانوں والا ہو، اس کے رشتے ناطے مسلمانوں کی طرح ہو، اس کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے، تو یہ پکا مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ ظاہراً یہ نہیں کرتا تو یہ فاسق کہلاتا ہے۔ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دل میں تو ایمان ہے لیکن ظاہر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔
اب اس شخص کا کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں جائے گا اور بقدر اپنے گناہوں کے سزا پا کر پھر اللہ نے چاہا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال ان تینوں کا الگ الگ فریضہ ہے۔ اب کوئی شخص ہے کہ وہ صرف مسلمان ہو گیا، اب اس پر رمضان کے روزے نہیں آئے تو اور نماز کا وقت نہیں آیا اور معاملات نہیں آئے اور حج اس پر فرض نہیں ہوا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوا، اس کے پاس مال نصاب نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کو نہ نماز کا موقع ملا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، لیکن اس نے دل سے تصدیق کی اور پھر وہ مر گیا تو یہ مومن دنیا سے چلا گیا۔ اسیرم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، پہلے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن جب لوگ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے جنگ میں چلے گئے اور جنگ چڑھ گئی تو اس وقت یہ میدان جنگ میں پہنچ گیا اور اس وقت اس نے دل میں تصدیق کی اور اللہ کے لیے لڑنے لگا، تو اس کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ نہ اس نے نماز پڑھی تھی، نہ اس نے روزہ رکھا تھا، نہ اس نے زکوٰۃ ادا کی تھی، نہ اس نے حج کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہید ہو گیا۔ تو یہ اس لیے کہ جو سب سے اہم کام تھا دل کا تصدیق وہ کر چکا تھا، موقع نہیں ملا دوسری چیزوں کا۔ تو جب آدمی اس کے وہ نماز اس پر فرض ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ اس کے پاس مال نہیں دیتا، لیکن زکوٰۃ کا تعلق ہاتھ اور مال سے ہے، اس کا مال ہو یہ اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو دے اور کسی اور کو کہے کہ یہ فلاں فقیر کو دے دو تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ دیتا تو نہیں ہے، لیکن دل کا جو فریضہ ہے زکوٰۃ کے متعلق وہ یہ ادا کرے، اور وہ یہ کہ یہ دل کے اندر زکوٰۃ کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھے کہ زکوٰۃ دین اسلام میں ہمارے مذہب میں فرض ہے، اور یہ ارادہ بھی رکھے کہ جب میرے پاس اتنا مال آیا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اگر یہ اس کے پاس مال نہیں ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن دل کے اندر زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو یہ کافر ہے، اس لیے کہ دل سے زکوٰۃ کے متعلق جو کام تھا وہ تو کر سکتا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ شرح مجلہ کے اندر تخصص میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تترس الکفار باطفال المسلمین، اگر کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے دوران مسلمانوں کے بچے پکڑ لیے، چھوٹے بچے پکڑ لیے، اور وہ کافر اب سامنے مسلمان ہے اور اس طرف کافر ہے، اور کافروں نے جب مسلمانوں پہ وار کرتے ہیں تیر کا اور یا کسی اور چیز سے، تو وہ کافر ڈال کی طرح مسلمان کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ 2-3 بچے انہوں نے پکڑ لیے ہیں تو وہ ان کو ڈال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ان کو استعمال کر کے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں آگے، اور اگر وہ مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے تو وہ حملہ آور ہوں گے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اگر مسلمان ان کو کچھ نہ کہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مسلمان مارتے ہیں تو بچے لگتے ہیں، اگر نہیں مارتے تو وہ حملہ آور ہوتے ہیں، آبادی کے اوپر چڑھ کر آتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ یہ کفار کو مارے، چاہے وہ مسلمان بچے لگیں، وہ تو شہید ہو جائیں گے، لیکن اس وقت دل میں یہ نیت کریں تیر پھینکتے وقت، گولی مارتے وقت، کہ یہ میں اس کافر کو مار رہا ہوں، میں اس کافر کو مار رہا ہوں۔ اگر اس نے دل کے اندر یہ نیت کی کہ میں اس مسلمان بچے کو مار رہا ہوں تو یہ قاتل ہوگا، اور جو قتل عمد کی سزا ہے وہ اس پر لاگو ہوگی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، دنیا کے اندر اگر بچ گیا، آخرت کے اندر یہ اس کی سزا جہنم ہے۔
اس لیے کہ اس کا دل کا فریضہ تو یہ تھا کہ اس کو مسلمان بچہ سمجھے، اس کو بچائے، تو اس کے دل کا کام یہ ہے۔ تو بہرحال دل کی جو ذمہ داری ہے وہ ہر حال میں اس کو وہ ادا کرنی ہے، وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ مہینہ اب نہیں ہے، یہ مسلمان ہو گیا، اور رمضان سے پہلے شعبان اور رجب میں اس کا انتقال ہوا، اس کے اوپر رمضان کے روزے نہیں آئے، لیکن جب مسلمان ہوا تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ رمضان کے روزے جب آئیں گے، مہینہ آئیں گا تو میں فرض روزے رکھوں گا، اور میں اس کو فرض مانتا ہوں۔ فرض مانے اور اس کے رکھنے کا ارادہ کرے، یہ مومن ہے، اگرچہ رمضان اس پہ نہیں ہے۔ حج سال کے اندر مخصوص ایام میں ادا ہوتا ہے، تو اس کے پاس مال نہیں ہے اور ابھی حج فرض نہیں ہوا، اس کے کئی سال گزر گئے، لیکن اس کے ذمے یہ چیز ہے کہ دل کے اندر حج کو فرض مانے اور یہ ارادہ کرے کہ جیسے ہی میرے اوپر حج فرض ہوا، میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تو میں حج کے لیے جاؤں گا۔ اگر یہ فرضیت حج کو نہیں مانتا تو یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال دل کا جو تعلق ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ زبان کے ساتھ کبھی تعلق پڑ جاتا ہے یا نہیں، اور جو اعضاء ہیں اس کے ساتھ کبھی جو ہے وہ اس سے ظہور ہوتا ہے یا نہیں، موقع نہیں ملتا ہے انسان کو۔ اسی لیے اس دل سے اعمال بظاہر ایک جیسے، لیکن ان کے احکام بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے اور دل کے اندر خالص اور مخلص خالصتاً اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو یہ مخلص ہے، مومن ہے۔ اور اگر یہ نفل پڑھتا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے اس حال میں دیکھے اور لوگ مجھے اچھا سمجھے تو یہ ریاکار ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے کام کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور حدیث مبارک میں اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ خفی شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، کہ جب آدمی اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے عمل میں دوسرے کو شریک کیا۔ عمل میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو ریا، اور اگر عقیدے کے اندر دوسرے دل سے دوسرے کو شریک کرے تو شرک، مشرک ہے۔ اگر کوئی شخص پانی پیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اور شراب کی طرح اس نے منہ کو لگایا، وہ برتن ہے وہ پانی، یا شربت ہے روح افزا کا، یا کوئی اور شربت ہے، یہ کہتے ہیں کہ شراب کی بوتل ہے میرے ہاتھ میں، دل سے کہتا ہے اور اس کو پیتا ہے، تو اس نے دل سے شراب پیا، دل سے، اور یہ دل والے گناہ میں مبتلا ہوا، اگرچہ اس نے پانی پیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے وہ تعلق قائم کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق ہے، اور اس کے قائم کرتے وقت وہ دل میں یہ تصور کرے کہ یہ فلاں عورت ہے، اجنبی عورت جو اس کے اوپر حرام ہے، تو یہ قلبی زنا میں مبتلا ہوا، قلبی زنا میں مبتلا ہوا۔ اس طریقے سے آپ اس پہ دوسری ساری چیزیں قیاس کریں۔ اس لیے ہمارے حضرات اکابر وہ زیادہ زور انسان کے دل کے اوپر لگاتے ہیں کہ اس کا دل ٹھیک ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت دی اور صحابہ کرام نے جس کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد حضرات جتنے بھی اکابر ہیں اور داعیین سنت کے گزرے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، تو وہ نرمی سے، آرام سے، جبر اور اکرا سے نہیں، اور تلوار اور بندوق سے نہیں، بلکہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے کہ اس چیز میں جبر کیا ہی نہیں جا سکتا، آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، زبردستی اس سے نماز پڑھوا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر دل میں اللہ کی گواہی نہیں ہے تو یہ شخص مسلمان نہیں ہے، نماز پڑھے گا۔ 30 سال انگریز نے نماز پڑھی، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل انسان کے سینے کے اندر ہے۔ آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی، پوری دنیا اگر کسی ایک شخص کے مخالف ہو تو وہ دنیا والے اس کو تپڑ لگا سکتے ہیں، اس کو زخمی کر سکتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، اس کا سر گردن سے الگ کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کا گر چھین سکتے ہیں، لیکن اس کے عقیدے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو مشرکین نے پکڑا اور کہا کہ جب کافر ہو جاؤ تو انہوں نے بظاہر ان کے الفاظ کہے، لیکن دل میں وہ مسلمان تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے جب یہ ان کے سامنے کہا لیکن میرے دل میں قطعاً یہ چیز نہیں تھی، بلکہ دل سے میں اللہ کی تصدیق اور گواہی کرتا تھا اور آپ کو سچا رسول مانتا تھا. تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے مجبور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن پاک کی آیت. تو بہرحال اسی دل کی اصلاح کے لیے کوشش کی جاتی ہے. آج کل آپ حضرات دیکھیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ انتہائی بگڑا ہوا ہے، معاملات درست نہیں ہیں. کیوں؟ دل خراب ہو گئے. والدین کے حقوق نہیں پہچانے جاتے. کیوں؟ دل خراب ہے. اعزاء و اقربا کے حقوق نہیں پہچانے جاتے، دل فاسد ہو چکے ہیں. کس کے اوپر امانت میں اعتماد کیا جاتا ہے لیکن وہ امانت واپس نہیں کرتا، دل فاسد ہو گیا. اور اس طریقے سے مختلف طریقوں سے مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، دل فاسد ہو گیا. رشوت اور سود لیتا ہے، دل فاسد ہو گیا. دل کے اندر حرام کی محبت آ گئی. مال کی محبت ہے لیکن حرام. اس لیے جب دل فاسد ہوا تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو میں نے جس طریقے سے عرض کیا، اگر عقیدے کا فساد آ گیا تو یہ کافر ہے، اور اگر عقیدے کا فساد تو نہیں ہے، ارادے ہیں غلط اعمال کے پیچھے، تو یہ گناہگار ہیں اور یہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم میں جائے. اس لیے انسان کے ظاہر اس کی زبان اور اس کے اعمال ترجمانی اس کے دل کی کرتے ہیں. تو جس کے دل کے اندر اللہ جل شانہ پر ایمان ہو، یقین پختہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اس کی معاشرت بھی ٹھیک ہوگی، وہ حقوق اور آداب کو بھی پہچانے گا، دوسرے سارے کام بھی اس کے درست ہوں گے. اللہ پاک کی ذکر جو یہاں پر کیا جاتا ہے یہ اس لیے کہ ہمارے دل ٹھیک ہو جائیں. یہ ایک راستہ ہے، ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں ذکر، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ سارے وہ احادیث جمع ہوں، اس میں کتاب الادعیہ، کتاب الاذکار ضرور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر اور دعائیں زبان پہ بار بار. ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیا تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جس طریقے سے وہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو 100 دفعہ یہ عادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی، اس کا خاص اثر ہے. اور اسی کے بارے میں آتا ہے لیکن وہ کلمہ پھر اس کے ساتھ دوسرا کلمہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اعمال کے ترازو میں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری یہ کلمہ ہوگا. تو بہرحال یہ جو ذکر کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ دل کے اوپر اس کا اثر ہو. جب بار بار اللہ 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 اللہ، آج کل تو بہت تھوڑے کے اوپر گزارا کیا جاتا ہے. پہلے تو جب چلہ کشی ہوتی تھی تو مشائخ اپنے مریدین کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذکر دیتے تھے. اور یہ عربی کا مقولہ ہے ما تکرر علی اللسان تقرر فی القلب. جو چیز زبان پر بار بار آتی ہے تو وہ دل کے اندر راسخ اور مضبوط ہو جاتی، دل میں راسخ اور مضبوط. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آج کل مال کی محبت اور پیسے کی محبت کیوں ہے؟ روپے کی، ڈالر کی، ریال کی، پاؤنڈ کی، اس کی محبت کیوں ہے؟ اس کی محبت اس لیے ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک ہمارے سامنے گھر میں ماں باپ بھائی بہن اسی کا تذکرہ کرتا ہے. روپے پیسے پیسے، روپے روپے، رقم رقم، تنخواہ تنخواہ، یہی چیز. گھروں کے اندر یہی بحث، راستے میں یہی بحث، حجروں اور بیٹھکوں میں یہی بحث. تو جب بار بار کسی چیز کی بحث کی جاتی ہے تو اسے اس کی محبت دل میں سرایت کر جاتی. اور جب آدمی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ آخرت کی اور موت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور اللہ جل شانہ کی یاد کے تذکرے کرتے ہیں تو انسان کے اوپر اس کے تصور، اس کے خیالات اور اس کی سوچ غالب ہو جاتی، پھر وہ مزمحل ہو جاتا ہے. تو جب آدمی بار بار ذکر کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے
دل نرم پڑ جاتا ہے. ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو ماننے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس لیے آپ حضرات نے جو اعتکاف کے لیے آئے تھے ایک رات گزاری، تو کوشش کریں کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم رکھیں. فرائض اور واجبات اور جو دوسرے احکام ہیں وہ تو ضروری ہیں، لیکن ان احکام پر پابندی کرنے کے لیے ہمیں ان سے ابھی سے اس کو شروع کرنا چاہیے. جو نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق ہیں، چاشت ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہیں، صبح کی تسبیحات ہیں، عصر کی تسبیحات ہیں، اور یہ ساری چیزیں. سورہ یاسین کی پابندی ہے، سورہ ملک کی پابندی ہے، سورہ کہف کی پابندی ہے. اس کو آپ وقفے سے دل میں پڑھتے رہیں. پھر دن بھر جو مختلف دعائیں ہیں، آدمی مسجد کے اندر آئے کون سی دعا پڑھے، مسجد سے نکلے کون سی دعا پڑھے، بیت الخلاء میں جائے کون سی دعا پڑھے، بیت الخلاء سے نکلے کون سی دعا پڑھے، اور ساتھ ساتھ مختلف جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا رہے. تو یہ اللہ کی یاد جب موقع بموقع یہ کرتا ہے